نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مکتوبات امدادیہ، کل اس لیے فون کر رہا تھا میں کہ ابھی یہ تو ملفوظات ہیں، 11 جلدوں میں ملفوظات ہیں، مکتوبات کا لفظ نکل آیا پہلے ہی نہیں۔ اب خیال ہے کہ مکتوبات کو بھی جمع کروں۔ اب 11 جلدوں میں تو نہیں ہوگا، 2-3 جلد ہو جائے گی مکتوبات امدادیہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان کرنا ہے، جو موضوع چل رہا ہے کئی دن سے وہی نکل آیا مکتوبات امدادیہ۔ وہ امدادیہ اللہ مدد ہوگی کہ نہیں اس سے؟ بہت عمدہ مکتوبات ملفوظات تو پڑھ ہی رہے ہیں ابھی 11 جلدوں میں، کون پڑھتا ہے کون نہیں، لیکن بہرحال امت کے سامنے ہمیں پیش کر دیا۔ 45 سال کی 45 سال لگے مجھ میں، گھر میں وہاں سوئی رہتی تھی، پڑی رہو وہیں، کہتے بس آپ وہی کام کیجیے جو کچھ ہے۔ بہت سمجھدار ہے الحمدللہ، بہت سمجھدار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ خوش ہوتی تھی کام کرتے دیکھتے۔ مکتوبات امدادیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبھی لوگ واقف ہیں، شیخ ہو علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے علماء کے شیخ، اور کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ مولانا بانی دارالعلوم دیوبند کو۔ حاجی امداد اللہ صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، مطلب دیوبند تھا ہی نہیں تو ہوتے کیا، ان کی دعا سے دیوبند ہوا دارالعلوم۔ اللہ تعالیٰ بعد حمد و صلات امداد علی صاحب، ڈاکٹر امداد علی میں کہہ رہا ہوں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خط لکھ رہے ہیں، یہ تو اس چیز سے مجھے الجھن ہو رہی ہے، بس دماغ کھل گیا۔ بعد حمد و صلات بخدمت بابرکت مقبول، بخدمت بابرکت مقبول دارین، پیر مرید کو خط لکھ رہے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب۔ بعد حمد و صلات بخدمت بابرکت مقبول دارین مولوی محمد قاسم صاحب دامہ ذوقہ و شوقہ و عرفانہ، پیر لکھ رہے ہیں۔ تو ڈھنگ آئے گا نا لکھنے سے؟ مکتوبات کل فیصلہ کیا نا مکتوبات بھی رہیں گے، تو ہو گئی جلد 45 11 جلد، اب یہ بھی 3-4 جلد ہو جائے گی انشاءاللہ، دعا کیجیے۔ اب دیکھیے ایسے ایک انداز میں نے کہیں چھان بین کر کے نہیں، بس جو آیا سامنے وہ سنا رہا ہوں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مولانا محمد قاسم صاحب کو لکھ رہے ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند۔ بعد حمد و صلات بخدمت بابرکت مقبول دارین مولوی مولانا کہنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، مولوی محمد قاسم صاحب دام ذوقہ و شوقہ و عرفانہ، یہ دعا یہ دے رہے ہیں، ان کا ذوق اللہ بڑھائے، ان کا شوق بڑھائے، ان کی معرفت کو بڑھائے، یہ اصل چیز دولت۔ اللہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ذوق بھی محمود ہے، شوق محمود ہے، عرفان محمود، تب سے دعا دے رہے ہیں۔ بخدمت بابرکت بعد حمد و صلات بخدمت بابرکت مقبول دارین مولانا مولوی محمد قاسم صاحب دام ذوقہ و شوقہ و عرفانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر لکھ رہا ہے، مرید کو لکھ رہا ہے۔ اور اشتیاق ملاقات واضح رہے، واضح رائے شریف ہو، رائے شریف ہو کہ نام عالی پہنچا ہے، مسرور کیا
نام عالی پہنچا اور مسرور کیا. مضمون سے اطلاع ہوئی. آپ جیسے مقبول الہی نے جو حوالے قلم کیا ہے، ایک بندے عاجز کو اپنی نسبت ایسے ہی گمان کرنا چاہیے، اگرچہ اپنی دانش و اعتقاد میں ہم اپنے دین و ایمان و اعتقاد و اعمال کو بہتر لائق خیال کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ منہا حضرت کردگار کے دربار عالی وقار کے ہرگز لائق و شائع نہیں. ہماری عبادت ہے بس، لیکن ہے اس کو، مگر اللہ کے دربار کے لائق نہیں ہے. اس کو عاجز کو اپنی نسبت ایسے ہی گمان کرنا چاہیے، اگرچہ اپنی دانش و اعتقاد میں ہم اپنے دین و ایمان و اعتقاد و اعمال کو بہتر اور لائق خیال کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ منہا حضرت کردگار کے دربار عالی وقار کے ہرگز لائق و شایع انصار نہیں ہے. وہاں قاسم صاحب کی اصلاح کرنا آسان تھا، پھر عبارت کسی زبردست ہے، لیکن بندے گندہ و نادم کے لیے اس سے چارہ نہیں ہے کہ بری بھری طرح کی بندگی کرتا ہی رہے، کتنی کمتر ہو لیکن کرو ضرور. کمتر سمجھتے ہوئے بھی کرو، کچھ نہیں اللہ کے دربار کے لائق کیا بندگی. حضرت اس کے نیچے حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، حضرت کی امت حاشیے پر یوں رقم تراد ہے. سیاق کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نے از راہ تواضع خدمت تعلیم و تعلیم اس سے کچھ عذر فرمایا ہوگا. جب ان کو خلافت ملی ہے تو حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں کہ قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ از راہ تواضع خدمت تعلیم و تلقین سے کچھ عذر فرمایا ہوگا کہ حضرت مجھ کو آپ اجازت دے رہے ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں. یہی ہے نا، وہاں تھانوی لکھ رہے ہیں کہ یہ جملے جو لکھ رہے ہیں اب یہ بھی لکھنے کے ڈھنگ ہے کہ نہیں. مکتوبات اب ہم لوگوں نے جو تیاری کیا ہے مکتوبات بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نے از راہ تواضع خدمت تعلیم و تلقین سے کچھ عذر فرمایا ہوگا. اس پر حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا، جس کا حاضر یہ ہے کہ اعتقاد تو یہ رکھنا چاہیے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن توکل اللہ بے اتباع طریق مشائخ اس سلسلت کو جاری رکھنا چاہیے. کام تو جاری رکھو لیکن اپنے کو کم تر سمجھو. حکیم الامت جس کا حاصل یہ ہے، حضرت ماں قاسم صاحب نے از راہ تواضع خدمت تعلیم و تلقین سے کچھ عذر فرمایا ہوگا، اجازت دیا ہوگا تو اس پر لکھا. اس پر حضرت حاجی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اعتقاد تو یہ رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، کہ میں کچھ نہیں ہوں، لیکن توکل اللہ بے اتباع طریق مشائخ اس سنت کو جاری رکھنا چاہیے. بات کیا کہ یہ اب ارے سمجھے اسی کو لکھ رہے ہیں. آپ جیسے مقبول الہی نے جو ہے حوالے قلم کیا ہے، ہر صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک بندے عاجز کو اپنی نسبت یہی گمان کرنا چاہیے. اسی کی تشریح تھانوی نے کیا ہے. اگرچہ اپنی دانش و اعتقاد میں ہم اپنے دین و ایمان و اعتقاد و اعمال کو بہتر اور لائق خیال کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ منہا حضرت کردگار کے دربار عالی وقار کے ہرگز لائق وہ شایع انصار نہیں ہے. لیکن بندے گندہ و نادم کے لیے اس سے چارہ نہیں ہے کہ بری بھری طرح کی بندگی کرتا رہے. بہر صورت اسی شکستہ وہ خستہ حالت میں اپنی کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ درگاہ کریم کارسات پر ہمیشہ پڑا رہے. کیسی ایک بندگی اردو بھی کہتی ہوں. باہر ماں قاسم صاحب کو لکھ رہے ہیں، بہرحال اسی شکستہ و خستہ حالت میں اپنی کوتاہی کے اقرار کے ساتھ درگاہ کریم کارسات پر ہمیشہ پڑا رہے، چھوڑو نہیں، جیسے بھی ہو پڑے رہو.
طریق ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ اسے ماں قاسم صاحب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اور یہ خیال نہ کرے کہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کے لائق نہیں ہوں، یہ سمجھ کے لائق نہیں ہوں نہ ہو، یہ غلطی ہے۔ پڑے رہو اسی حالت میں، کوتاہی عمل کے ساتھ بھی کوتاہی ہے۔ تو مگو مارا بدا شکار بارنیش، یہ نہ کہو کہ ہم کو اس دربار میں ہم لائق نہیں ہیں۔ با کریمہ کا رہا دوسرا، کریموں کے ساتھ کوئی کام مشکل نہیں ہے، پڑے رہو۔ کریم لوگ ایک جگہ مرتبہ کے نگاہ کر دیں گے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کہو کہ اس شاہ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے کریموں کے لیے کوئی کام دشوار نہیں ہے، یعنی وہ اپنے کرم سے نااہلوں کو بھی شرف زیارت کے ساتھ بخش دیتے ہیں، بلکہ ہمت کے ساتھ، بلکہ ہمت کے ہاتھ سے رحمت کے دامن کو نہ چھوڑو۔ دیکھیے، مگر ہمت کے ہاتھ سے رحمت کے دامن کو نہ چھوڑو اور امیدوار رہو۔ ماں قاسم صاحب، بلکہ ہمت کے ہاتھ سے رحمت کے دامن کو نہ چھوڑے اور امیدوار رہے۔ اگر اسی طرح کرتا رہے تو امید قوی ہے کہ ارحم الراحمین اپنے بندے شکستہ کو نہ چھوڑے گا۔ تم پکڑے رہو گے تو خدا بھی نہیں چھوڑے گا تم، وہ تو کریم ہے۔ تم کمزور ہو، کمزوری کے باوجود جب تم پکڑے ہوئے دامن کو، تو کبھی کیوں چھوڑ دے گا اپنے کمزوروں کو؟ عمدہ ہے نا۔ کل جو ارادہ کیا تھا، فون کیا تھا، پہلی خط میں کہا اب بھی ارادہ نہیں تھا چرانے کا، مجھے یوں ہی بھول گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں۔ حضرت حاجی صاحب عالم نہیں تھے اس وقت، دیوبند تھا ہی نہیں، عالم کیا، ان کی دعا سے دیوبند ہوا، دارالعلوم دیوبند۔ اللہ تعالیٰ علم دیتے۔ فارسی میں تقریر کرتے تھے، عرب میں کتنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے کہا کہ آپ فارسی میں تقریر کرتے ہیں، عرب لوگ کیا سمجھیں؟ کہا عشق کی زبان ایک ہوتی ہے، اگرچہ وہ عرب ہے، میں فارسی میں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ زبان عشق میں کہتا ہوں، خوب سمجھتے ہیں یہ لوگ عرب۔ سنے کبھی زبان عشق سب کی ایک ہے۔ عرب بھی مست ہو جاتے تھے جنگ تقریر سے۔ مسلمی کے درس دیتے، ہاں مسلم کے، ہاں یہی ہے۔ اس لیے کیونکہ خداوند تعالی بدو شکستگی، وہ خستگی کے کچھ نہیں چاہتا، وہ علم نہیں چاہتے، خستگی پیدا کرو، اس لیے کہ اس کے علاوہ سب کچھ ان کے خزینے میں موجود ہے، خستگی ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر خستگی لے کے جاؤ گے، تمہاری عزت کی جائے گی۔ اس میں فائدہ اس حقیقت نے بڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے شکستگی اور خستگی کی کیسی نافعیت معلوم ہوئی، جسے ہر سال کے طریق کو شمع رہنما بنانا چاہیے۔ ہر طالب سالی کو لکھ دیا تھا تو حاجی صاحب ماں قاسم صاحب جب شکستگی اور خستگی، جسے ہر سال کے طریق کو شمع رہنما بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے متعلق حدیث قدسی بھی ہے کہ میں شکستہ دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ انا عند منکسرۃ القلوب این ابغی، موسیٰ علیہ السلام پر این آپ کو میں کہاں تلاش کروں، اور میں عند منکسرۃ القلوب، حضرت کی پہلی دوسرے صفحے بھی منتخبات میں یہ حدیث لکھی ہوئی، این ابغی، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا کہا عند منکسرۃ القلوب، جن کے قلوب ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے پاس ڈھونڈو مجھ کو۔
جھوپڑیوں والوں کے پاس رہتا ہوں، تخت والوں کے پاس نہیں. یہی ہے نا جھوپڑیوں کی قدر ہے. فائدہ ہے مطلب اس سے شکستگی اور خستگی کی کیسی نافذ معلوم ہوتی ہے. ہر سال کے طریق کو اسے شمع رہنما بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے متعلق حدیث قدسی بھی ہے کہ میں شکستہ دلوں کے پاس رہتا ہوں. میرا خیال حضرت کے بیان میں چند ہی صفحے کے بعد یہ موجود ہے. اور کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے، ہر چیز کے شکستہ ہونے پر اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، مگر قلب جس قدر بھی شکستہ ہوتا ہے اسی قدر اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھتی جاتی ہے. خواجہ معصوم کا ہے وہ، میں نے کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ہر چیز کی شکستہ ہونے پر، ہر چیز کے شکستہ ہونے پر ٹوٹ گیا اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، مگر قلب جس قدر بھی شکستہ ہوتا ہے اس کی قدر اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھتی جاتی ہے. بہت اچھا ہے. خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں شکستہ دل. لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے میں ایک چیز یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ جو چیز نہیں سمجھ میں آتی تو شکستہ دل ہوتا ہے. تو یہ دولت علم کے نہ آنے میں ہوتی ہے. اس وجہ سے علم ہر نہ پہ ملے تو نہ ملے تو ملے تو سمجھتا کہ علم ملا، نہیں ملا شکستہ دل ہوا، ایسے ہی محنت کیا ہی نہیں ملا. اس شکستگی کا اللہ کے عمل قدر تفسیر عدیدی میں دیکھ لیجیے گا اس کو. شکستہ دل مگر قلب میں خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں ہر چیز کی قدر ٹوٹنے سے کم ہوتی ہے، مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنی اللہ کے یہاں بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حاجت ہے نہیں پوری ہوئی، آدمی بہت پریشان، ارے تمہاری قدر بڑھ رہی ہے. دنیا والوں کی تو گھٹی اور اللہ کے یہاں بڑھی. اب یہ سب چیزیں مجھے ذہن میں آتا ہے کسی کو. اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیزیں میں نے جمع کری 11 جلدوں میں ہے. کون پڑھنے والا ہے؟ اس کے لیے کوئی چند پیسہ بھی گوارا نہیں کر سکتا دینا. سب سے بیکار کام یہی ہے. میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، دو مالدار لوگ تھے، تو ایک آدمی کہا حضرت یہ رسالہ ہم نے نکالنا شروع کیا ہے. کہا ایک اور بڑھا، مطلب ہم لوگ بڑھا چندہ ودا دینے کو. یہ حالات ہے امت کا حال. جب یہ ہوگا ایک رسالہ خریدنا 1 پیسہ ایک آنا گرا ہوگا. میرے سامنے کی بات ہے. آدمی بھی ساتھ موجود تھے. اس امیر نے کہا ایک اور بڑھا، ایک خرچ ایک بڑھا مت کرو کہ سانپ بن کر کے آئے گا یہ خزانہ تمہارے پاس. سانپ بن کے آئے گا. جو خرچ کیے ہو وہی قائم ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا. باقیات صالحات ہی تم کو کام آئیں گے. جو تم خرچ کرو ان میں یہ سب غبار بن کے کہ سانپ بچھو بن کے آگے کاٹے گی تم کو. زیبائش والباقیات الصالحات. صالحات کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، بہت مشکل ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہی امید کے لائق ہے. خیر عملا، بال بچے کچھ کام نہیں آئیں گے. جو تم کیے ہو وہی کام آئے گا.
تم نے جو سبحان اللہ کہا اس کا بھی ثواب ملے گا. کسی کی دستگیری کی ہے گیتا پڑھتے کو اس کا ثواب ملے گا, اس کا ثواب نہیں ملے گا. کچھ چھوٹ جائیں برابر صابر, یہی بڑی بات ہے. تعویل ہے, سب تعویلات ہیں مجھے. والباقیات الصالحات, کاش کی ایمان ہو جاتا ہمارا, مجھے لکھنا چاہیے اس کو. والباقیات الصالحات, یہ سبحان اللہ الحمدللہ, یہی باقیات الصالحات کی تفسیر دیکھ لیجیے گا. وہ صرف پورا دین ہے لیکن خاص خاص میں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر. امید کے لائق یہی ہے نا تمہارے بال بچے تجربہ ہے. عام طور سے بڑھاپے میں بھی بال بچے کام نہیں آ رہے ہیں. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ دیکھو کبھی بھی دنیا داروں پر بھروسہ نہ کرنا, حتیٰ کہ اپنی بیوی پر بھی بھروسہ نہ کرنا. کام وہی آئے گا جو تمہارا دینی دوست ہے. ابن جوزی لکھتے ہیں. آپ بس یہی امید مجھ کو کوئی کام ہے. باقیات الصالحات, یہ سبحان اللہ کہے گا ادھر نہ ہو, اسے پڑھا سبحان, بچھو آئے گا, سانپ آئے گا, سب الگ. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب خیر. ہمارا امید کے لائق بھی یہی ہے, یہی اعمال. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب. یہ اللہ نے سب بیان کر دیا ہے مجھے. اللہ بیان کرنے والا ہے, کوئی چیز چھوڑے گا. بڑے سے بڑا ڈاکٹر حکیم کوئی نسخہ چھوٹ بھی جاتا ہے, لیکن سارا قبریہ قبر میں لے کے چلے گئے, لیکن اللہ کوئی چھوڑے گا. یہ علاج ہے, قرآن علاج ہے, رضائل کا علاج ہے, درجات کو بڑھانے والا ہے. ایک آیت کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں پرانی کی بات تھی, ابھی کچھ. والباقیات الصالحات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو دوسرے مکتوب میں یوں تعریف فرما رہے ہیں, مشائخ کرام کے نزدیک استقامت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. جو کرو مستقیم استقامت کرو, پر جو چیز تمہارے حوالے ہے اس پر انتظام مناسب ہے. دیکھیے وہاں قاسم لکھ رہے ہیں جو تم کو حوالے کیا اس پر لازم انتظام کرو, اور جو چیز اس سے مانے ہو اس کو بالکل یہ ترک کرنا چاہیے. جو چیز اس وظائف واجبوں میں مانے بن رہی چھوڑ دو, اس کو, اس کو کرو. وہاں قاسم صاحب کا نہیں جانتے تھے, شیخ حجت الاسلام, حاجی صاحب حجت الاسلام نہیں کہا گیا, وہاں قاسم حجت الاسلام بار شخص. وہاں قاسم صاحب نے خوب مانا, کہا سب لوگ حضرت حاجی صاحب کو ان کے عمل کی وجہ سے جاتے ہیں, میں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں. مشائخ کرام کے نزدیک استقامت کے برابر کوئی جو کر رہے ہو کرتے رہو, تھوڑا اسی پر انتظام کرو. مجھ کو حضرت نے کہا کہ تم اس شاخ کی طرف بیٹھا کرو. اب بڑھ رہا ہے کہیں بڑھ رہا ہے, اتنے موٹے موٹے آئی وہاں کار سب لوگ بیٹھنے لگے. تو میں بھی ذکی بھائی تو نے کہا تم بھی چلو. میں چلا گیا. یہ بھائی سب کو خوشی ہو, مجھ سے ڈانٹ دیا. نکلا بمبئی میں, تم سے کہا نہیں تم پڑھا کرو, تم کو کیا بتلایا ہے. میں بیٹھنے جا موٹے ہو جائے بیٹھا نے کہا تم اپنا کام کرو. تو مجھے یاد رہتا مجھ سے تم کو اشراق ہوا بیٹھنے فرمایا تھا. تم اشراق ہو تو بیٹھ جا کرو. میں خون آنے لگا تھا کچھ ایسے ہی. تو اشراق تم کو اسی سے سب کچھ مل جائے گا. پڑھتا ہوں نہیں سب لوگ رہتے ہوں, اس کا احترام الحمدللہ بھی احترام اس کا.
کیا شیخ تو شیخ. وہاں قاسم مشائخ کے کرام کے نزدیک استقامت کے برابر کوئی چیز نہیں. جو کر رہے ہو کرتے رہو، پر جو چیز تمہارے حوالے ہے اس پر التزام مناسب ہو. وہاں قاسم صاحب لکھ رہے ہیں، زید عمر بغل کو نہیں لکھ رہے ہیں، حلوہ چرواہے کو نہیں لکھ رہے ہیں، نصرت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند کو لکھ رہے ہیں. خود کتنے بڑے آدمی تھے وہ، لیکن جسے ایک طفل مکتب کو لکھا جائے لکھ رہا ہے صاحب. ایک تو کتنی تعریف ان کی کیا ہے نا. اب اصلاح کی بات آئی ہے سب کچھ. مولانا محمد ابراہیم صاحب نے تعلق پیدا کر لیا تھا، حضرت سے شاگرد تھے. اتنا ادب میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو کہنا تھا کہا، لکھا. پہلے ہی خط مل گیا، نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. حضرت نے لکھا ہے صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت چیز ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. کس کو؟ علامہ ابراہیم کو لکھا. میں نے کہا شیخ بھی ویسی، استاد بھی ویسی، پیر بھی. نسبت صوفیہ غنیمت ہے. تو انہوں نے لکھا کہ ہے، لکھا جواب ہے لکھا ہوا. عالم تو عالم تھے. جو چیز اس سے مانے اس کو ترک کرنا چاہیے. مداومت استقامت تو نہیں ہوتا. مشائخ کرام کے نزدیک استقامت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، پر جو چیز تمہارے حوالے ہے اس پہ التزام مناسب ہے. ابھی ایک کوئی نہیں سناتا، میں دیوبند میں سناتا ہوں. کہتے ہیں مولانا سچ کہتے ہیں، طالب علم نے کہا کہ آپ دیوبند میں آ کر کے دیوبند کی بات سناتے ہیں، یا تو کوئی سناتا بھی نہیں، ان باتوں کو سناتا بھی نہیں. جو وہاں قاسم صاحب نے کیا ہے ہمارے. مجھ سے طلبا نے وہاں سے کہا تم لوگ بھی گئے ہو. وہی سناتا ہوں. یہ کہا وہی جو چیز اس سے مانے اس کو بالکل یہ ترک کرنا چاہیے. قاسم صاحب تو نوکری کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، پر اس میں نوکری کر رہے تھے نا ماں قاسم صاحب. صبح اور شام ہم تک اس میں مصروفیت رہتی ہے. اگر معلمی کی نوکری ہو تو اچھا ہو، پر اس میں سے ملازم تصحیح کرتے، جو ہم لوگ تصحیح کرتے رہتے ہیں وہی کرتے تھے. اور 7 روپیہ ملتا تھا. انہیں کہا بڑی میں کیا کروں گا، 2 روپیہ سے اماں کو دے دیتا ہے، 2 روپیہ یہ ہے، 3 روپیہ میرے کافی ہے نا. وہ اگر معلمی کی نوکری ہو تو کیا ہی اچھا ہو کہ سنت سیدی و شیخی خود سے روح کی ہے. یہ حضرت میاں جی نور محمد کیا پڑھاتے تھے؟ قادری پڑھاتے تھے مکتب میں. اتنا بڑا صاحب نور منور چہرہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت حاجی صاحب ان کو پائے تھے. ڈھونڈ رہے تھے، خواب میں دیکھا تھا، ڈھونڈ رہے تھے کہ اس شکل کا کون آدمی ہے. ایک آدمی کہا پریشان ہو گئے. ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ان کو شیخ بناؤ، نہیں ملے. کسی نے کہا کہ ارے وہ فلاں مکتب میں ایک آدمی پڑھاتا ہے، اسی کو جا کے دیکھو. خواب میں وہی سورج نکلی، مانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، بس گر پڑے. کہا ارے خواب و خیال کیا ہے تو بات کہا. پھر اس کے بعد تو نور محمد صاحب نے نور ہی نور بنا دیا حضرت حاجی صاحب کو. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال روخے دلدار ہے دربار بنا. اس میں تنبیہ ہے کہ اسباب معاش کو اختیار کرنا منافع طریق نہیں ہے، مگر اس میں بھی اس کی رعایت مناسب ہے کہ حتی الامکان ایسے اسباب ہوں جو مانع مشغولی طریق نہ ہوں. بھائی کام میں مشغولی بنے ہے کہ نہیں. اور اس میں ترجیح دی معلمی کی، مکتب کی ملازمت کر لو. 2 سے اسباب ہیں، جائز ہیں. میں نے اس پر لکھا پوچھا، اس سے حضرت حاجی صاحب کا حسن مذاق معلوم ہوتا ہے کہ باوجود تعلیمی مشغلے میں نہ رہنے کے
اپنے لوگوں کو اس کی تاکید و ترغیب دے رہے ہیں. اسی لیے تو علماء اکرام نے آپ کی طرح رجوع فرمایا, چاہے عالم نہیں تھے, لیکن عالموں کو ہدایت کرنے کی معمولی بات ہے. اس لیے تو علماء کرام نے آپ کی طرح رجوع فرمایا, جبکہ آپ خود اصطلاحی عالم نہیں تھے. بہت دیر ہو جائے گی. اعتماد تھانوی کا ہے, کس کو لکھا ہے؟ وہاں قاسم صاحب کو. پھر ان سے بڑے تھے وہاں رشید احمد گنگوئی, ان کو خوبی لکھا ہے. پھر وہ وہاں تھانوی, میں نے ترتیب سے لکھا ہے. وہاں قاسم صاحب, پھر وہاں تھانوی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اس طریق سے ہم لوگ کو مناسبت رہے, اور اس کے فوائد جو ہم جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں نمایاں فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ وہ مجلس ہے, اللہ وہ کام ہے. یہی اصل کام ہے جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کی قدر ہو. آفرینش کی یہی ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے, صانع عالم کو یاد کرے, اسی لیے بھیجا گیا ہے, اور اسی کو ہم بھولے ہوئے ہیں. اللہ اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ یہ کام بھی آسان کر دے. ہاں دیکھیے یہ تو ہوتے گیا.